پیغام انسان تک پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کیا اگر ہمیں کوئی بھی مذہب جاننے کا ہے تو ہم یہ مذہب کی مذہبی کتاب پڑھیں, اور اگر ہمیں کوئی بھی مذہب جاننے کا ہے تو ہم فالوورز کو نہیں دیکھنا چاہیے, یہ مذہب کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہم مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ اسلام ہو, کوئی بھی مذہب ہو, ہم مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے اگر ہمیں صحیح تصور جاننے کا ہے اس مذہب کے بارے میں. اور اگر ہمیں خدا کا تصور جاننے کا ہے کوئی مذہب میں تو ہمیں یہ مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا اگر ہر مذہب اچھی بات کی طرف بلاتا ہے, مثال کے طور پہ ہندوازم, کرسچینٹی, اسلام, تو اسلام اور یہ مذہبی کتاب میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے, بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے, تو اسلام اور یہ مذہب میں کیا فرق ہے؟ Islam, besides focusing on the spiritual aspects, it even focuses on other aspects of life. And Islam, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ دکھایا گیا ہے جس کے اندر سوسائٹی, ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا. مثال کے طور پہ ہر مذہب, مثال کے طور پہ ہندوازم, کرسچینٹی اور اسلام, یہ سارے مذہب کہتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے, ہندوازم کہتا ہے, عیسائی کہتا ہے, کرسچینٹی میں اس کا ذکر ہے. تو اس میں اور اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام اور عیسائیت اور ہندوازم میں کیا فرق ہے؟ سارے مذہب, یہ تینوں مذہب کہتے ہیں کیا چوری نہیں کرنا چاہیے. اسلام, besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چوری نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. ایک practical way بتایا گیا ہے جس کے اندر لوگ چوری نہیں کریں گے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, اسلام میں ایک سسٹم آف زکاة ہے. ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے 2.5% کے سے زیادہ, نصاب لیول سے زیادہ, تو اسے ضروری ہے کہ وہ زکاة دے. اور اگر ہر ایک انسان زکاة دے گا تو یہ دنیا میں پاورٹی نہیں رہیں گی, غربت نہیں رہیں گی. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی چوری کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. As for the thief, whether it be man or woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. جو شخص چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. بہت سے لوگ کہیں گے ہاتھ کاٹنا اس 21st سینچری میں, 21ویں سینچری میں, اس زمانے میں, اسلام ایک باربیرک ریلیجن ہے, اسلام ایک پرانا دین ہے. اور یو ایس اے کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانس کنٹری ہے. یو ایس اے میں سب سے زیادہ کرائم اور تھیفٹ کیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے, دولت ہے, نصاب لیول سے زیادہ, 2.5% سے زیادہ, اور اگر وہ چیریٹی دیں گا, زکاة دیں گا, اور اس کے بعد اگر
کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جو رابری, جو چوری کا جو ریٹ ہے امریکہ میں, کیا وہ بڑھ جائیں گا یا سیم رہیں گا یا گھٹیں گا؟ بڑھیں گا, سیم رہیں گا یا کم ہو جائیں گا؟ بٹ نیچرل, ظاہر سی بات ہے, کم ہو جائیں گا. کیونکہ جب بھی آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس ملیں گا. میں آپ کو ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ہندوازم, کرسچینٹی, اسلام, تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ مولیسٹ اے وومن, یو شوڈ ناٹ ریپ اے وومن. کیا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے؟ تینوں مذہب کہتے ہیں یہ. تو کیا فرق ہے اسلام میں اور ہندوازم میں اور کرسچینٹی میں؟ اسلام, besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. اسلام ایک پریکٹیکل وے آپ کو دکھاتا ہے معاشرے میں. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو معاشرے میں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا. اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے. اسلام میں حجاب کا ذکر ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ النور, سورہ نمبر 24, سورہ چیپٹر نمبر 24, آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا مرد سے, کیا آپ اپنی نظر نیچے کریے اور اپنی ماڈسٹی رکھیے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النور, تو جبھی بھی کوئی انسان ایک عورت کی طرف دیکھتا ہے, ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے, امیڈیٹلی فوراً وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے. نظر نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور, سورہ نمبر 24, آیت نمبر 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mehrams, of close relatives who you cannot marry. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عورت سے, say to the believing woman that she should lower her gaze, کیا وہ اپنی نظر نیچے رکھے اور اپنی ماڈسٹی رکھے اور اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کرے. اپنی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو نامحرم کے سامنے ڈسپلے نہ کرے, نامحرم کو نہ دکھائے. ایکسپٹ واٹ از آرڈنری دیر آف. اور اسلام میں 6 کرائیٹیریا ہے حجاب کے متعلق, حجاب کے بارے میں, جو صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے. پہلا ہے دا ایکسٹینٹ, جو عام جو ذکر ہے مرد اور عورت کے لیے. مرد کے لیے فرام دا نیول ٹو دا نی, اور عورت کے لیے کامل جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, الا کیا جو اب عورت کا جو فیس ہے, جو چہرہ ہے, وہ کھلا رہ سکتا ہے اور ہاتھ صرف. اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکنا چاہیے عورت کو, تو اس کے اندر اختلاف ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکنا ضروری ہے. اور ریمیننگ 5 کرائیٹیریا, 5 پوائنٹ جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. جیسے کہ میں نے کہا, ایکسٹینٹ فار دا مین, ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے, اور عورت کے لیے کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ, کامل جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور 5 کرائیٹیریا اس کے علاوہ سب مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. دوسرا جو ہے
the clothes they wear, it should be loose, it should not be tight fitting. جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ڈھیلے رہنا چاہیے, ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے. The third, it should not be translucent or transparent. ایسے کپڑے نہیں رہنا چاہیے کیا آپ اندر کا جسم دیکھ سکتے ہیں اس سے, جسے ٹرانسلوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں. The fourth, it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. چوتھی بات جو ہے, چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کیا اتنا جھکپک نہیں ہونا چاہیے کیا دوسرے جو اپوزٹ جینڈر جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو. تو عورت ایسے جھکپک کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے مرد اس سے اٹریکٹ ہو. The fourth is that it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. The fifth, پانچواں جو ہے, it should not be that of the opposite gender. دوسرے جنس کا نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور سکسٹھ اور چھٹا آخری پوائنٹ جو ہے, یہ کپڑے غیر مسلمان کی علامت نہیں ہونا چاہیے. It should not resemble that of the unbelievers. مثال کے طور پہ صلیب نہیں, مسلمان صلیب نہیں پہننا چاہیے. تو یہ 6 کرائیٹیریا ہے جو صحیح حدیث میں ذکر ہے حجاب کے بارے میں. اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگر 2 بہنیں ہیں, 2 عورت جو لاہور کی سڑک پہ چل رہے ہیں, ایک بہن یا ایک عورت ویسٹرن کپڑے پہنی ہے, ایسے لباس پہنی ہے, چھوٹے لباس, منی اسکرٹس اور شارٹس. مثال کے طور پہ اس کے کپڑے صرف گھٹنے تک ہے, ویسٹرن کلودنگ. اور دوسری جو بہن ہے یا دوسری جو عورت ہے وہ حجاب پہنی ہے, کامل جسم, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, جو اللہ کہ صرف یہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہے. اور ایک بندہ جو صحیح بندہ نہیں ہے, جو ہولیگن ہے یا ایک لفنگا ٹائپ بندہ ہے, یہ ان دونوں لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے, ایک لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے. تو کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ کیا وہ لڑکی کو چھیڑے گا جو اسلامی لباس پہنی ہے, حجاب, کامل جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھے ہوئے, یا وہ چھیڑے گا جو عورت آدھے کپڑے پہنی ہوئے ہے, کپڑے فار ایگزامپل منی اسکرٹس اور شارٹس صرف گھٹنے تک؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ یہ لفنگا اس لڑکی کو چھیڑے گا جو صحیح کپڑے نہیں پہنی ہے, جو ویسٹرن کپڑے پہنی ہے, جو چھوٹے کپڑے پہنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عورت باہر جاتی ہے تو وہ کلوک پہننا چاہیے, وہ جلباب پہننا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے عورت جب باہر جاتے ہیں تو وہ حجاب, وہ جلباب نہیں پہنتے ہیں, جسے عبایا کہتے ہیں, جسے برقع کہتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ پہننا عورت کے لیے, اور یہ حجاب میں آتا ہے. بہت سے لوگ, بہت سے عورت افسوس کی بات یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ صرف سر ڈھانکنے سے حجاب ہو جاتا ہے. یہ کمپلیٹ حجاب یہی نہیں ہے, یہ پورا حجاب نہیں ہے. پورا حجاب ہے کیا آپ لوز کپڑے پہنے, اور جب آپ باہر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جلباب, آپ ایک آؤٹر گارمنٹ, آپ برقع پہنیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بہنیں صحیح حجاب نہیں کر رہے ہیں. تو
تو میری گزارش ہے کیا آپ حجاب کریے قرآن اور صحیح حدیث کے متعلق. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جلباب پہنیے, عبایا پہنیے, یہ برقع پہنیے, جو بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے معاشرے میں, تو معاشرے میں امن ہوگا اور کرائم ریٹ گر جائے گا. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھے اعمال کرو اور برائی مت کرو, لیکن معاشرے میں آپ کو ایک سلیوشن دکھاتا ہے کس طریقے سے آپ اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کرائم ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کے تعلیم کو فالو کریں گے. اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے تو معاشرے میں جو کرائم ہے, جو چوری ہے, جو بلاತ್ಕಾری ہے, یہ سب بہت کم ہو جائیں گے. اور ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کیا بلاತ್کار, چوری بہت بڑھ گئی ہے. اگر آپ اسلامی شریعہ نافذ کریں گے تو یہ سب جو برے کام دنیا میں ہو رہی ہے وہ کم ہو جائیں گے. جو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کا مطلب ہوتا ہے جو شخص گاڈ کی محبت کرتا ہے, جو شخص خدا کی محبت کرتا ہے. جو means a person who loves God. اس تعریف یا اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں جو ہوں. لیکن اگر آپ کہیں گے کیا جو ایک انسان ہے جو تالمودک اور دوسری مذہبی کتاب کو فالو کرتا ہے اور کوئی اور چیز نہیں فالو کرتا ہے, تو میں جو نہیں ہوں اس تعریف کے مطابق. کرسچن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Christian is a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. So by this definition, I am a Christian because I follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. Christian کا مطلب ہوتا ہے جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کے ٹیچنگز کو فالو کرتا ہے. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں کرسچن ہوں. But if you say that Christian is a person who worships Jesus Christ, peace be upon him, then I am not a Christian. اگر آپ یہ کہتے ہیں یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرسچن وہ شخص ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے, تو میں کرسچن نہیں ہوں. So the definition of Jew is a person who loves Almighty God. So by this definition I am a Jew. But if you say that a Jew is a person who follows the Talmudic and other scriptures and does not follow anything else, then I am not a Jew. What is the definition of the word Hindu? Hindu کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Hindu, it refers to a geographical definition, to the people living in the valley of Indus, in the Indian subcontinent. And when you happen to go to Saudi Arabia, the Arabs, they say, hey Hindi, this is a Hindi, meaning he's from India. Hindu کا definition geographically مطلب ہوتا ہے جو انسان انڈس ویلی میں رہتا ہے, انڈین سب کانٹیننٹ میں, انڈیا, انڈس ویلی میں. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے جغرافکلی آئی ایم اے ہندو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہندو ایک شخص ہے جو بت پرستی کرتا ہے, تو میں ہندو نہیں ہوں. What is the definition of Muslim? Islam comes from the root word salam, which means peace. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Thus Islam means peace acquired by submitting your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam comes from the root word salam, which means peace. Islam is love se aata hai salam, jiska matlab hota hai amn. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who submits his will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, he is called as a Muslim. And there were several prophets, several messengers, काफी पैगंबर भेजे गए.
انسانیت کے لیے تاکہ اللہ کا پیغام انسان تک پہنچے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ and there's not a nation to whom we have not sent a warner or a guide. کوئی بھی ایسی نیشن نہیں ہے, کوئی بھی لوگ ایسے نہیں ہے نیشن جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں, سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ and to every nation we have sent a messenger. ہر ایک نیشن کو, ہر لوگ کو ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے 25 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور اوتھینٹک احادیث میں اور قرآن مجید میں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام سے 25 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں. لیکن اس کے علاوہ بھی پیغمبر تھے, نبی تھے, پروفٹس تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. اور لیکن سب پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو بھیجے گئے وہ صرف ان لوگوں کے لیے بھیجے گئے. They were only sent for a particular people and for a particular time period. وہ بھیجے گئے صرف ایک قوم کے لیے اور ایک خصوصی وقت کے لیے. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے, وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بھیجے گئے, لیکن وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 سورہ نمبر 21 سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. کیا ہم نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جیسا بھیجا گیا ہے؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو رحمت کی طرح کے بھیجا گئے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ and for each period we have sent a book. ہر زمانے کے لیے ہم نے ایک کتاب بھیجا ہے. نام سے 4 کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ یہ وحی تھا جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. زبور وہ وحی تھا جو پیغمبر داؤد علیہ السلام کو دیا گیا. انجیل وہ وحی تھا جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اور قرآن مجید اللہ کا آخری پیغام ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے. اور یہ کئی بار اس کا ذکر ہے. قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے, صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, لیکن ساری انسانیت کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 152 میں, سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, اور سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں. کیا قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے بھیجا گیا, صرف عرب کے لیے نہیں یا صرف مسلمان کے لیے نہیں, لیکن ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید بھیجا گیا. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے, سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. کیا سب کو اللہ کی طرف بلائیے. Invite all to the way of thy Lord with wisdom, حکمت کے ساتھ, and beautiful preachings, اور اچھے طریقے سے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور ان سے جب جدال کر رہے ہیں, when you're arguing with them, جب آپ ان کے ساتھ جدال کر رہے ہیں تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے کریے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.